بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تمہاری کلاس کب ختم ہوگی؟ کتنی دیر سے نیچے کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب بس کرو، جلدی جلدی نیچے آ جاؤ، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مجھ سے اور انتظار نہیں کیا جا رہا۔ روز کی طرح میں آج بھی کالج کی پارکنگ میں لائبہ کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جانا تھا۔ میں چاہتا تو اپنی اے سی والی کار میں بھی بیٹھ کر اس کا انتظار کر سکتا تھا، لیکن مجھے پسند نہیں تھا کہ جب وہ آئے تو میں یوں بیٹھا ہوں۔ اس کے لیے دروازہ کھول کے اسے اندر بٹھانا مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ روز میں اسے لینے کے لیے آتا تھا۔ وہ اکثر مجھے منع کرتی تھی کہ یوں کالج میں مت آیا کرو، سب لوگ باتیں بناتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں تھی، لوگ جو بھی باتیں بناتے رہیں۔ میں اس دنیا کے سامنے سے اپنا کہتا تھا، اور اس بات سے بھی نہیں ڈرتا تھا کہ ابھی بھی اس کا انتظار کرتے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کہہ رہی تھی میری کلاس ہی ختم نہیں ہوئی۔ اب مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں سیدھا کالج کے اندر داخل ہو گیا۔ چوکیدار نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی بات سنے بنا میں اندر آ گیا۔ سامنے ہی وہ اپنی کلاس سے باہر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولنے لگی، یار تم تھوڑا تو انتظار کر لیتے، اوپر ہی آ گئے ہو، سر لیکچر دے رہے تھے، اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ کس نے کہا تھا اتنی گرمی میں نیچے کھڑے رہو؟ آئے ہی کیوں، میں بس گھر چلی جاتی نا۔ میں نے کہا جب میں موجود ہوں تو تمہیں بس سے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور آئندہ مجھے ٹوکنا مت کہ میں تمہیں لینے نہ آؤں۔ میں تمہیں دیکھتا نہیں ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب چلو جلدی آؤ۔ وہ اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر میرے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف آ گئی۔ میں ہر مہینے ایک نئی گاڑی خریدتا تھا۔ مجھے گاڑیوں کے ماڈل چینج کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور میرے اس شوق سے اسے حد سے زیادہ چڑ تھی، اور کہتی، ٹھیک ہے تم کیا کپڑوں کی طرح ہمیشہ گاڑیاں ہی چینج کرتے رہتے ہو، کوئی کام کاج بھی کر لیا کرو، ہر وقت ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو۔ اس کے غصے سے کہنے پر میں ہنستے ہوئے کہتا، کام کاج بھی کر لوں گا، ڈگری لے تو لی ہے میں نے، اور باپ کا بزنس ہے، ساری عمر بھی بیٹھ کر کھاؤں تو ختم نہیں ہوگا۔ تمہیں سب کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ ابھی بھی وہ مجھے روزانہ کی طرح یہی بات کہہ رہی تھی، اپنے پاپا کے آفس چلے جایا کرو، کام کیا کرو، یوں کالج کے نیچے آ کر کھڑے رہتے ہو۔ میں نے اسے چپ چاپ بیٹھے رہنے کو کہا اور گاڑی گھما دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تو گھر جانا تھا نا، اور یہ راستہ تو میرے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ تم چپ نہیں بیٹھ سکتی ہو کیا؟ ابھی ہم پہنچ رہے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک سرپرائز ہے۔ میرے جھنجھلا کر کہنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ میرا ارادہ اسے لنچ پر لے جانے کا تھا، اور میں نے سب پہلے سے پلان کر رکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسی جگہوں پر جانا پسند نہیں کرتی جہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو، اسی لیے میں نے اپنے دوست کے ریسٹورنٹ میں پہلے سے ہی بکنگ کروا لی تھی، اور اس سے کہا تھا کہ ریسٹورنٹ خالی رکھنا۔ اسے ساتھ لیے میں اس ریسٹورنٹ میں آیا اور ایک بہت ہی خوبصورت ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہاں کا ماحول کافی پرسکون تھا، اور وہ یہ سب دیکھ کر فوراً سے خوش ہو گئی۔ میں جانتا تھا اسے یہ سب پسند آئے گا، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، کیوں نہیں، مجھے بہت پسند آیا ہے، یہاں پر زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، اچھا لگ رہا ہے، تم مجھے اکثر یہاں پر لایا کرو۔ میں نے اس کی پسند کا کھانا آرڈر کیا اور اس سے کہا کہ کیا آج ہم مووی دیکھنے چلیں؟ بہت وقت ہو گیا ہے، ہم نے ساتھ باہر ٹائم نہیں گزارا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کوچنگ جانا ہے، لیکن آج میری خاطر کوچنگ سے چھٹی کر لو۔ میرے اصرار کرنے پر اس نے ہاں کر دی۔ وہ پورا دن میں نے اس کے ساتھ بہت اچھے سے گزارا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا کب شام ہو گئی۔ وقت دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ بولی، جلدی جلدی مجھے گھر کی طرف لے چلو، پاس والے ہی بس اسٹاپ پر اتار دینا، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ میں تمہارے گھر کے سامنے تمہیں اتاروں گا، لیکن وہ ہمیشہ منع کر دیتی اور کہتی کہ دیکھو گھر کے سامنے مت اتارنا، اگر محلے میں کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا وہاں پر اس جیسی باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ وہاں پر کھلے عام لوگ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ پر آ کر گھومتے تھے، لیکن وہ جس علاقے سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر لڑکے کے ساتھ بات کرنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ سب چیزیں نارمل نہیں سمجھی جاتی تھیں، بلکہ ایسی باتوں پر تو لوگ غیرت کے نام پر بہت تماشا کھڑا کرتے تھے۔ احتیاط ضروری تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی اس وقت سے تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کلب اور پارٹیز میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ ایک لڑکی کے پیچھے تم اتنے پاگل ہو رہے ہو، دیکھ لینا ایک دن وہ تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مگر میں آگے سے کہتا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے،
وہ ہماری سوسائٹی کی لڑکیوں سے بہت ہی الگ ہے۔ تم ابھی سے جانتے نہیں ہو، اسے میرے پیسے سے کوئی پیار نہیں ہے، بلکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ آج تک اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں، لیکن میں اسے بہت شدت سے چاہتا تھا۔ لائبہ جب سے میری زندگی میں آئی تھی، میری زندگی کے معنی ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے میری زندگی کا مطلب صرف اور صرف تفریح کرنا تھا اور اپنے فالتو قسم کے دوستوں کے ساتھ کلبز اور پارٹیز میں وقت ضائع کرنا تھا۔ میرے پاپا اکثر مجھے ڈانٹتے تھے کہ تم ہر وقت ٹائم کیوں ضائع کرتے رہتے ہو، آفس میں آ کر آفس سنبھالو۔ اپنے ماں باپ کا میں اکلوتا بیٹا تھا۔ اتنے بڑے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ میرے اندر غرور تو آنا ہی تھا، اور مجھے اپنے پیسے کا بہت غرور تھا۔ مجھے لگتا تھا میں جو چاہوں گا وہ مجھے مل جائے گا۔ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی میرے ماں باپ میری ہر خواہش پوری کر دیتے تھے۔ مہنگے سے مہنگے ترین اسکول اور کالجز میں مجھے پڑھایا تھا، اور جب یونیورسٹی پڑھنے کی بات آئی تو پاپا نے مجھے لندن بھیج دیا۔ وہاں سے ڈگری لے کر جب میں واپس آیا تو انہیں لگا کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں گا، لیکن میں نے مما سے کہا کہ مجھے ابھی بزنس نہیں سنبھالنا، بعد میں سنبھال لوں گا۔ فی الحال مجھے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے جینا ہے، اور آپ پاپا کو سمجھائیں کہ وہ بار بار مجھے یہ مت کہا کریں کہ بزنس سنبھالو بزنس سنبھالو۔ ابھی میری عمر ہی کتنی ہے، بعد میں کر لوں گا نا یہ سب کچھ۔ میری یوں لاپرواہی سے کہنے پر پاپا کو غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن مما کی وجہ سے خاموش ہو جاتے تھے۔ باقی خاندان والے بھی ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ سب چاہتے تھے کہ مجھ جیسے امیر لڑکے کو اپنا داماد بنائیں۔ خاندان کی لڑکیاں بھی میرے سامنے ادائیں دکھاتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے کبھی نہیں پسند آئی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جس لڑکی سے مجھے محبت ہوگی، پہلی نظر کی محبت میں اسی سے شادی کروں گا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، پہلی نظر کی محبت جیسی چیزیں آج کل کی دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، تم کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہو؟ آج کل محبت کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ پاگل مت بنو، تم ایسے ساری عمر کنوارے ہی رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا بھلے میں کنوارا رہ جاؤں، لیکن مجھے سچا پیار ملے گا ایک دن، تم یاد رکھنا۔ اور پھر اس کے کچھ دن بعد ہی واقعی میں مجھے میرا سچا پیار، وہ بھی پہلی نظر کی محبت مل ہی گئی۔ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے ایک شاپنگ مال گیا ہوا تھا۔ ہم لوگ حسب معمول مستی کر رہے تھے، تبھی اچانک سے میری نظر ایک لڑکی کے اوپر پڑی۔ سفید رنگ کے فراک میں ساتھ چوڑی دار پہنے وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی پرستان کی پری پھٹکتے ہوئے یہاں آ گئی ہو۔ میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوا، کبھی کوئی لڑکی دیکھی نہیں ہے؟ اس سے حسین حسین لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں تم نے، آخر اس میں کیا ہے جو تم پاگل ہو رہے ہو؟ میں نے کہا وہ حسین لڑکیاں اس کے آگے شاید پانی بھرتی ہوں، یہ الگ ہے، بہت ہی الگ۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش ہے، تم دیکھنا ایک دن یہ بھی مجھ سے پیار کرے گی۔ مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میرے دل کو بھا گئی ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس کی مجھے تلاش تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ ایک دوست بولا ہو سکتا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ یا منگنی شدہ ہو۔ مجھے غصہ آیا اور اس سے کہنے لگا کہ خود سے غلط اندازے مت لگاؤ، بس اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرو وہ کہاں رہتی ہے۔ اگلے کچھ دن میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ دوبارہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے اس شاپنگ مال اور اس کے آس پاس کا سارا علاقہ چھان لیا، لیکن وہ مجھے نہیں ملنی تھی، نہیں ملی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی، بس اس کا چہرہ میری نگاہوں میں سما گیا تھا۔ مما اور پاپا دونوں پریشان ہو گئے کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ آنکھیں میری پوری سوج چکی تھی، اور میرے وہ دوست جو ہمیشہ میرے ساتھ گھومتے پھرتے تھے مجھے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ تم تو اب ہم سے ملتے ہی نہیں ہو، آخر اس لڑکی میں کیا دیکھ لیا جو اس کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں مل رہی۔ آخر وہ گئی کہاں ہے، کہاں رہتی ہوگی، دوبارہ مجھے کبھی نظر بھی آئے گی یا نہیں؟ میں اب پاگل ہو چکا تھا، دیوانوں جیسی میری حالت ہو گئی تھی۔ کیسے بھی مجھے وہ لڑکی چاہیے تھی، ایک بار بس اسے دیکھ لوں، جان لوں کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کون ہے، کم سے کم اس کا نام ہی مجھے پتہ چل جائے۔ میں نے جب اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ کسی بھی طرح اس کا پتہ لگائیں تو وہ میرے اوپر غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے، تم تو بالکل پاگل ہو چکے ہو،
اب ہم اس انجان لڑکی کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ایک ہی بار تو اسے دیکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ جانتے تک نہیں ہے۔ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے نا کچھ پل کے لیے۔ اگر ایک لڑکی کو دیکھ لیا تو اب ہم اس کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ بھول جاؤ تم، وہ تمہیں نہیں ملنے والی۔ وہ ان کے کہنے پر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ میں اسے بھول نہیں سکتا تھا، بھولنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا تھا سونے کے لیے، وہ میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی اور میں اس کے خواب دیکھنے لگتا تھا۔ ہمیشہ زندگی میں جو چاہا تھا اسے ہر حال میں پا کر ہی دم لیا تھا، تو اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ میں نے روز اس مال کے آس پاس جانا شروع کر دیا۔ ایک شام میں معمول کے مطابق اس مال کے پاس کھڑا تھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ آ جائے اور مجھے نظر آ جائے، لیکن کافی دیر ہو گئی اور وہاں پر وہ لڑکی نہیں آئی۔ میں بالکل ہی مایوس ہو گیا اور گاڑی واپس موڑ لی۔ ابھی میں مایوسی سے گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک سے میں نے زوردار بریک مار کے گاڑی کو روکا، کیونکہ مجھے سامنے بس اسٹاپ پر وہی لڑکی نظر آئی تھی۔ وہ ہو بہو وہی تھی۔ خوشی سے میرا دل ناچنے لگ گیا تھا۔ میں گاڑی وہیں روک کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے یوں دیوانوں کی طرح اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ شکر ہے تم مل گئی، کتنے عرصے سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ یوں پاگل والی باتیں سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، مسٹر آپ کون ہیں؟ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، یوں اس طرح تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو میں تمہارا تماشا نہیں لگا رہا، میں نے اس دن تمہیں مال میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی پہلی نظر میں مجھے تم سے پیار ہو گیا۔ کچھ نہیں جانتا تھا تمہارے بارے میں پھر بھی دیوانوں کی طرح روز اس مال کا چکر لگاتا تھا، پورا علاقہ چھان لیا، لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ اور آج جب مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا تبھی تم یہاں بس اسٹاپ پر مجھے دکھ گئیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا بھی جاننے کا حق نہیں ہے مجھے کیا؟ اس کے ساتھ ہی اس کی دوستیں کھڑی تھیں، اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ دیکھو کتنا چاہتا ہے تمہیں، پہلی نظر میں پیار کر لیا۔ آج کل ایسا پیار ملتا ہی نہیں ہے، کم سے کم اس سے بات ہی کر لو۔ ان کے کہنے پر وہ بولی ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے میں تمہاری بات سن سکتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنا نام بتایا اور کہنے لگی، میرا نام لائبہ ہے، میں یہیں پاس میں کوچنگ سینٹر میں پڑھنے آتی ہوں، صبح کالج جاتی ہوں، گرلز کالج میں ہی پڑھتی ہوں۔ گھر سے پڑھنے کی اجازت بہت ہی مشکل سے ملی ہے۔ اگر تم جیسے مجنوں میرے راستے کو روکتے رہیں گے تو گھر والے مجھے زبردستی گھر پر بٹھا لیں گے۔ کچھ عرصے بعد وہ میری شادی کر دیں گے اور پھر ساری زندگی میں گھر کے کام کاج میں گزار دوں گی۔ یہ چند پل جو مجھے اپنی زندگی جینے کے لیے ملے ہیں وہ مجھے آزادی سے جینے دو، پریشان مت کرو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں بالکل پریشان نہیں کروں گا، لیکن مجھے خود سے پیار کرنے سے مت روکو، اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ میرا دل بس بے قابو ہو چکا ہے، اب میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتا، اور تم جتنا مرضی چاہو اپنی مرضی کی زندگی جی لو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تم سے شادی میں ہی کروں گا، اور اپنی ساری زندگی تم اپنی مرضی سے ہی جیو گی، کبھی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی 2 منٹ پہلے ہی ہم ملے تھے اور میں نے اسے شادی کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی بس آئی تو وہ وہاں سے چلی گئی، یعنی وہ قریب کے گرلز کالج میں پڑھتی تھی۔ آج تو میں بہت خوش تھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہیں بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر میں زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔ لوگ مجھے پاگلوں کی طرح دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی دیوانہ ہوں۔ سچ ہی تھا، اس کے پیار نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ پھر میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف آیا۔ آج اتنے دن بعد ماما پاپا نے مجھے خوش دیکھا تھا، اسی لیے وہ حیران ہو رہے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جس نے مجھے کچھ دن سے پریشان کر رکھا تھا اور اب اچانک سے میں خوش ہو گیا ہوں۔ ماما کو میں نے بتایا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ہماری طرح امیر نہیں ہے، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے۔ پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی اور میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور آج وہ مجھے ایک بس اسٹاپ پر ملی۔ پاپا نے سنا تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے ہماری سوسائٹی میں کسی لڑکی سے شادی کرو، اس کے باپ کا کوئی بزنس وغیرہ نہیں ہوگا، تم اس کے ساتھ کیسے رہ سکو گے؟ میں نے کہا وہ مجھے پسند ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں، اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے، میری خوشی آپ لوگوں کے لیے اہم ہونی چاہیے۔ ماما نے پاپا سے کہا کہ ہاں ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دینا۔
اتنے پیسوں کا آپ کیا کریں گے؟ اس کی خوشیاں مار کے پیسے کما کر آپ کو کیا ملے گا؟ پاپا نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو۔ اگلے دن میں دوبارہ بس اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ میں جانتا تھا کہ کوچنگ کے بعد وہ یہیں پر آئے گی اور میرے اندازے کے مطابق وہ وہیں پر موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا مجھ سے منہ کیوں پھیر رہی ہو؟ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت بن کر نہیں آیا۔ چلو 15 دن دیتا ہوں، 15 دن میں اگر تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن اگر تمہیں مجھ سے 15 دن کے اندر پیار نہیں ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ چونک گئی اور بولی پکا وعدہ؟ میں نے کہا ہاں پکا والا وعدہ۔ اس دن کے بعد سے روز کالج اور بس اسٹاپ پر میں اس کا ویٹ کرتا تھا۔ میں ہر وہ کام کرتا تھا جو اسے خوش کر سکے۔ میں نے اپنا عیش و آرام بھی اس کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ مجھے زمین پر بیٹھنے کو بھی کہتی تو میں بیٹھ جاتا۔ 15 دن میں صرف 2 دن بچے تھے اور اس کے مطابق اب تک اسے مجھ سے پیار نہیں ہوا تھا۔ اب میں پریشان ہو رہا تھا کہ اگر اسے مجھ سے پیار نہیں ہوا تو وعدے کے مطابق مجھے اس کے راستے سے ہی ہٹ جانا ہوگا، لیکن میں اس کے بنا کیسے جیوں گا؟ یہ سوچ ہی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایک دن ہم معمول کی طرح بس اسٹاپ پر کھڑے تھے۔ اس کی بس آنے میں بھی تھوڑا وقت تھا، تبھی اچانک وہاں پر کچھ لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً سے پریشان ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسے پریشان کر رہے ہوں گے۔ وہ لڑکے اس کے قریب آئے اور اس سے بدتمیزی کرنے لگے۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کب سے اسے پریشان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ اب تو حد ہو گئی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے اٹھ کر ان لڑکوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ فوراً سے پریشان ہو کر مجھے روکنے لگی، کہنے لگی یہ لوگ بہت بڑے ہنڈے ہیں، تم ان سے دور رہو ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے انہیں مار کر وہاں سے بھگا دیا، لیکن وہ لوگ مجھے دھمکی دے کر وہاں سے گئے۔ لائبہ بولی تم لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ مجرم ہیں اور ایک عرصے سے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تم ان کے چکر میں مت پڑو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی اور ہی رنگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو۔ وہ چپ چاپ آگے سے مجھے گھورنے لگ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے دل ہی دل میں پسند کرنے لگ گئی ہے، یعنی میری جیت ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ اس سے ملا اور کہا تم مجھے اب پسند کرنے لگ گئی ہو نا؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس دن جن ہنڈوں کو میں نے مارا تھا وہ میرے پیچھے لگ گئے۔ ان کا گینگ کافی بڑا تھا اور مجھے مسلسل دھمکا رہے تھے۔ شروع میں تو میں نے ان کی بات کو سیریس نہیں لیا، مگر جب بات پڑنے لگ گئی تو میں نے پاپا کو بتا دیا۔ کمشنر سے ان کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ پاپا نے جا کر کمشنر سے بات کی، جس کے بعد مجھے دوبارہ اس علاقے میں وہ ہونڈے نظر نہیں آئے۔ اس دن کے بعد سے لائبہ بھی خوش ہو گئی اور اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن اس کے گھر والے اگر اس بارے میں کچھ بھی جان لیتے ہیں تو وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اور جلد ہی شادی کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کو لے کر آ جاتا ہوں، شادی کی تاریخ پکی کر دیتے ہیں۔ مگر نہ جانی کیا وجہ تھی کہ وہ مجھے منع کر رہی تھی۔ میں اسے اکثر کالج کے بعد پک کر لیتا تھا اور آج بھی اسے لنچ پر لے کر آیا تھا۔ اسے وہ جگہ بہت پسند آئی تھی اور جب وہ کسی چیز کو پسند کرتی تھی تو وہ چیز مجھے بھی بے حد اچھی لگنے لگ جاتی تھی۔ آج وہ مجھے تھوڑی پریشان لگ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ پاپا کی جاب بھی چلی گئی ہے اور اب پیسے بھی نہیں بچے، شاید مجھے اپنی پڑھائی روکنی پڑے گی۔ میں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تمہاری پڑھائی نہیں رکنے دوں گا۔ اگلے دن میں نے اسے بہت زیادہ پیسے دیے اور کہا کہ تم ان سے اپنی پڑھائی جاری رکھو اور اپنے خرچے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہو، اور اگر اور چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ اس نے پہلے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پیسے نہیں لوں گی۔ مجھے اس کی خودداری بہت اچھی لگی۔ پھر میرے اصرار کرنے پر اس نے وہ پیسے رکھ لیے۔ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ اپنے بارے میں زیادہ بات کرتی ہی نہیں تھی۔ اس کا گھر کہاں تھا میں یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں بس اندھوں کی طرح اس سے پیار کیے جا رہا تھا اور اسے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا۔ گفٹ لینے سے پہلے وہ منع کرتی اور بعد میں رکھ لیتی۔ میں خوش ہو جاتا کہ میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی ہے جسے پیسے سے پیار نہیں ہے بلکہ مجھ سے ہے۔ میرے دوست کہتے تھے کہ تم پاگل ہو، ایک دن جب وہ تمہیں دھوکہ دے کر جائے گی نا تب تمہیں پتہ چلے گا۔
مگر میں آگے سے انہیں چپ کروا دیتا کیونکہ مجھے لائبہ پر پورا یقین تھا۔ ایک دن میرا دوست میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جس لڑکی سے تم پیار کرتے ہو کل میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا اس کا بھائی ہوگا، تم کیوں خواہ شک کر رہے ہو؟ لیکن میرا دوست بتانے لگا وہ جس طرح اس کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی اور بیٹھی ہوئی تھی وہ بھائی نہیں لگ رہا تھا، وہ بہن بھائی تو ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ میں پاگل نہیں ہوں جس سے بہن بھائیوں کا فرق نہ پتا ہو۔ جس لڑکے کے ساتھ وہ گھوم رہی تھی وہ کافی امیر تھا اور مہنگے ترین کپڑے پہن رکھے تھے اس نے، لیکن اپنے دوست کی بات کا میں نے بھروسہ نہیں کیا اور اسے جھوٹا کہہ دیا۔ میں نے کہا تم جان بوجھ کر ایسا کہہ رہے ہو تاکہ میں اسے چھوڑ دوں اور اسے بھول جاؤں۔ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں یا اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا۔ میری یوں کہنے پر وہ غصہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں مر کر بھی لائبہ پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس بارے میں اس سے بات کی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، تمہاری دوست ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں اسے چپ کروانے لگ گیا کیونکہ وہ تو شکل سے ہی اتنی معصوم لگتی تھی، وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتی تھی؟ پھر کچھ دن بعد اس نے مجھ سے بات کرنا کم کر دی اور کالج آنا جانا بھی چھوڑ دیا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی فی الحال میری چھٹیاں چل رہی ہیں، لیکن میں اپنے محلے میں تم سے ہرگز نہیں مل سکتی۔ میں دن رات اس کے لیے تڑپتا رہتا، لیکن وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ کبھی کیا بہانے تو کبھی کیا بہانے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے سمجھا شاید زبردستی شادی کر رہے ہوں گے، اس لیے بھاگا بھاگا وہاں پر پہنچا۔ اس کے باپ سے کہا کہ تمہاری بیٹی مجھ سے پیار کرتی ہے اور میں بھی اسے بہت پیار کرتا ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے ماں باپ بھی شادی پر راضی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میری شادی کروا دیں، ورنہ میں ہر حال میں آپ کی بیٹی کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ اس کے باپ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، تم کون ہو؟ میں نے کہا اپنی بیٹی سے پوچھ لیں۔ انہوں نے جب اپنی بیٹی سے یہی سوال کیا تو مجھے پوری امید تھی کہ لائبہ میرے حق میں بولے گی، لیکن وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، پاپا میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس کے جواب نے میری پوری ہستی ہلا کر رکھ دی۔ وہ جس لڑکے سے شادی کر رہی تھی وہ کافی امیر تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں سے مجھے پتا چلا کہ بہت عرصے سے اس لڑکی کا اس لڑکے سے چکر چل رہا ہے اور یہ بات سب کو پتا ہے، اور اب ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا اس کے گھر والوں کو ایک بڑا بنگلہ وغیرہ بھی دے رہا ہے، اسی لیے یہ سب اس رشتے پر راضی ہیں، اور یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی مشہور ہے۔ وہ امیر لڑکوں کو پھنسا کر ان سے پیسے وغیرہ بٹورتی ہے اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، لیکن میں نے تو اس سے سچا پیار کیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس کے گھر والوں کو ایک بڑا بنگلہ وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے لالچ میں یہ سب اس رشتے پر راضی ہیں، اور یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی مشہور ہے، وہ امیر لڑکوں کو پھنسا کر ان سے پیسے وغیرہ بٹورتی ہے اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیتی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، لیکن میں نے تو اس سے سچا پیار کیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میں بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ اب اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ گاڑی میں بیٹھ کر بہت ہی تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگ گیا۔ سب نے مجھے بہت بار سمجھایا تھا، لیکن میں اس کے معصوم چہرے کے پیچھے چھپا اس کا مکروہ چہرہ دیکھ ہی نہیں پایا۔ نہ جانے کب میں نے روتے روتے گاڑی ہائی وے کی طرف ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں ہی میں شہر سے کافی دور پہنچ گیا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے بیابان جنگل تھا۔ پتہ نہیں میں کب روتے روتے یہاں تک پہنچ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی سائڈ پر کھڑی کی اور اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا۔ اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دل کر رہا تھا پورے شہر کو آگ لگا دوں۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے نا جب انسان کسی پر بھروسہ کرے اور وہ اس کا بھروسہ توڑ دے۔ کتنا چاہا تھا میں نے اس لڑکی کو، ایک پل کو بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں منہ موڑ لے گی اور بے وفائی کرے گی۔ کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے پیسے کی چاہ ہے یا وہ یہ سب پیسے کے لیے کر رہی ہے۔ آخر میرے پاس بھی تو پیسہ تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے ہی کیوں چنا؟ مجھے اس بات کا جواب ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر وہ خود بھی چل کر میرے پاس آتی تو میں اسے اپنا نہیں پاتا، کیونکہ اس کا اصل روپ تو میں نے دیکھ لیا تھا اور مجھے دوغلے لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن دھوکے بازی بالکل بھی نہیں۔ ابھی میں بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا
تبھی اچانک میری نظر سڑک کنارے پر پڑی جہاں لال جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی اکیلی یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ شاید اسے مدد کی ضرورت ہو۔ وہ بالکل دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، تمہیں مدد چاہیے کیا؟ وہ بولی، ہاں مجھے لفٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ بار بار میری نظر اس کے اوپر پڑ رہی تھی۔ وہ حد سے زیادہ حسین تھی اور میں نے تازہ تازہ دھوکہ کھا کے آیا تھا۔ میں جو لائبہ سے محبت کرنے کے بعد بالکل بدل گیا تھا۔ میرے اندر کا شیطان ایک بار پھر سے جاگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا کرتا، تب ہی اچانک میری نظر اس کے اوپر پڑی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ حاملہ ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے آگے سے ہاں میں جواب دیا۔ مجھے بتایا کہ وہ 6 مہینے کی حاملہ ہے۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کر رہے تھے اور وہ وہاں سے بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہے۔ میں حیران ہوا کہ جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تو وہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ میں نے اس سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اپنی درد بھری داستان بتانا شروع کر دی، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اسی لیے میں شہر واپس آ گیا اور نکاح کر کے اپنے ایک فلیٹ میں رکھ لیا۔ اس وقت میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ چلے۔ اپنے گھر والوں سے آرام سے بات کر کے میں اس مسئلے کو سلجھا سکتا تھا۔ اس وقت اسے میری ضرورت تھی، میں نے تب ہی اس کی مدد کی۔ اس نے اپنا نام صدف بتایا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ایک بنگلے میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ وہیں پر اس کے مالک نے اس کی عزت لوٹ لی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور ایک نشئی سے اس کی شادی کر رہے تھے۔ وہ بہت مشکل سے بھاگ کر آئی تھی اور جب اس نے مجھے اس مالک کے بارے میں بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ میرے سگے چاچا تھے۔ ان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ وہ عیاش پسند انسان ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر کی ملازمہ کو بھی نہیں بخشیں گے۔ میں گھر واپس آیا اور اپنے ماما پاپا سے اس بارے میں تفصیل سے بات کی۔ جب پاپا کو پتہ چلا تو وہ شدید غصہ ہونے لگ گئے۔ وہ پہلے ہی اپنے بھائی کی حرکتوں سے تنگ تھے اور اب تو یہ سب ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے ان کے گھر گئے اور ان سے بات چیت کی۔ ان کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے فوراً انہیں طلاق دے دی۔ میرا تو کہنا تھا کہ ان کو اس سے بھی کڑی سزا دینی چاہیے تھی۔ جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، شرم نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس لڑکی کو میں نے لا کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ہم سب اس سے شرمندہ تھے اور نظر بھی نہیں ملا پاتے تھے۔ کہیں نہ کہیں ہم خود کو بھی قصوروار سمجھ رہے تھے، کیونکہ تھے تو وہ ہمارے سگے چاچا۔ کچھ مہینے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ وقت بہت مشکل سے میں نے گزارا تھا، کیونکہ اب تک میں لائبہ کی بے وفائی کو بھول نہیں پایا تھا۔ وہ مجھے بہت یاد آتی تھی۔ اس تمام عرصے میں نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھنے کی چاہت کی تھی۔ بس دل میں عجیب سا درد اٹھتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل گئی تھیں۔ میرے وہ دوست جو مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے اور جنہیں میں نے کہا تھا کہ تم لوگ میرے رشتے سے جلتے ہو، وہ سب اب میرے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ دوست تو دوست ہوتے ہیں نا۔ میں نے ان سب سے معافی مانگ لی تھی اور اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ پاپا کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا اور بزنس بھی سنبھالنے لگا۔ اب میں بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میرے والدین میرے لیے پریشان رہتے تھے، کیونکہ اب نہ ہی میں مذاق کرتا تھا اور نہ ہی وقت ضائع کرتا تھا۔ بس خاموشی سے کام کرتا اور بس کام ہی کرتا رہتا تھا، جیسے کام ہی میری زندگی بن کر رہ گیا تھا۔ جس لڑکی کو میں نکاح کر کے گھر لایا تھا، اس میں بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے میں نے الگ کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اپنی زندگی میں نے کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن جس دن وہ بچہ پیدا ہوا، اس کی آواز سن کر مجھے شدت سے دل چاہا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے دیکھوں۔ پھر آہستہ آہستہ اس بچے نے اپنی توجہ میری طرف کھینچنا شروع کر دی۔ میں فارغ وقت میں اس کے ساتھ کھیلتا اور بات چیت کیا کرتا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا سا تھا، بس میری باتوں پر آگے سے ہوں ہاں کرتا تھا۔ میری زندگی میں ایک صرف وہی رہ گیا تھا جس میں مجھے دلچسپی ہوتی تھی۔ اس کا کھیلنا اور آوازیں نکالنا، یہ سب چیزیں مجھے بہت پسند تھیں۔ روز صبح جاتے ہوئے اسے دیکھتا تھا اور واپس آ کر بھی اسے دیکھتا۔ سب کہتے تھے کہ یوں لگتا ہے جیسے اس کا اپنا بیٹا ہو۔ میں نے کبھی اس میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ جس کا مرضی بیٹا تھا، لیکن تھا تو بچہ نا۔ میرے لیے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت خاص بنتا جا رہا تھا۔ اکثر میں اس کے لیے کھلونے وغیرہ خرید کر لاتا اور اسے باہر گھمانے بھی لے جاتا۔ اب وہ بڑا ہو رہا تھا
اور سب کو پہچاننے لگ گیا تھا۔ جب اس نے پہلی بار چلنا شروع کیا اور جب اس نے پہلی بار پاپا بولا، اس دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس کے برتھ ڈے والے دن میں نے بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا اور پورے شہر کو بلایا۔ جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے بزنس فرینڈز تھے میں نے سب کو انوائٹ کیا تھا۔ یہ کرتے ہوئے میں بھول گیا تھا کہ اس پارٹی کے اندر لائبہ اور اس کا شوہر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری سوسائٹی سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ میں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہا تھا، بس اپنے بیٹے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ فنکشن میں نے گھر پر ہی رکھوایا تھا۔ صبح سے ہی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ گھر کا لان اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز میں نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ ماما مجھے یوں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، کیونکہ لائبہ کی بے وفائی کے بعد میں بہت ہی بیمار رہنے لگ گیا تھا، اور اب صرف میرا بیٹا تھا جس نے مجھے واپس نارمل کرنا شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے میں ہنستا تھا اور شاید جس کی وجہ سے میں جی رہا تھا۔ پتہ نہیں اس بچے سے مجھے ایسا لگاؤ کیوں ہو گیا تھا۔ اس کا نام بھی میں نے اپنی پسند سے رکھا تھا، اذلان۔ یہ نام مجھے بہت پسند تھا۔ ہمیشہ سوچتا تھا کہ جب میرا اپنا بیٹا ہوگا میں اس کا نام یہی رکھوں گا، لیکن وہ سب تو شاید قسمت میں تھا ہی نہیں، اور قسمت نے جو دیا تھا میں اسی میں خوش ہو گیا تھا۔ شام ہوئی تو مہمان آنا شروع ہو گئے۔ سب سے مل کر میں اندر آ گیا اور اندر کی تیاریوں کا جائزہ لینے لگا۔ کھانے کا انتظام میں نے اندر ہی کروایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کھانا گھر پر ہی تیار ہو۔ سب کچھ میں اپنی نسوں کے سامنے کروانا چاہتا تھا۔ یہاں سب لوگ جانتے تھے کہ یہ میرا اپنا بیٹا نہیں ہے، لیکن میں نے اسے اپنا بیٹا کہہ کر ہی مخاطب کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کھانا وغیرہ کھلوایا، تبھی اچانک کوئی میرے قریب آیا اور مجھ سے ملنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس سے مل کر ابھی میں مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر ایک لڑکی کے اوپر پڑی۔ سلیو لیس ساڑی پہنے وہ کوئی اور نہیں لائبہ ہی تھی، جو ہمیشہ خود کو ڈھک کر رکھتی تھی۔ اب اتنی بولڈ ہو چکی تھی کہ اتنے مردوں کے بیچ بنا بازو کے ساڑی پہنے کھڑی تھی، وہ بھی ساڑی ایسی جس سے اس کا جسم جھلک رہا تھا۔ میرے جو قریب کھڑا تھا وہ یقیناً اس کا ہسبینڈ تھا۔ تبھی لائبہ کی نظر میرے اوپر پڑی تو وہ فوراً سے گڑبڑا گئی۔ اس کا شوہر اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ میری وائف ہیں، ان سے ملیں، اور لائبہ سے میرا تعارف کروانے لگا کہ آج ہم انہی کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں آئے ہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سایہ لہرایا۔ مجھے لگا جیسے اسے برا لگا ہے اور اسے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تبھی اندر سے میری بیوی اور بیٹا باہر آئے۔ میں نے پہلی بار پورے حق سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس کا تعارف کروایا۔ وہ حیران ہو گئی، لیکن اب حیران ہونے کی باری تو لائبہ کی تھی، جسے لگتا تھا کہ میں ساری زندگی اس کے فراق میں روتے ہوئے گزار دوں گا۔ وہ مجھے بہت کمزور سمجھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اگر ایک انسان محبت کر سکتا ہے تو وہ نفرت بھی کر سکتا ہے، اور یہی بات میں نے دھیرے سے اس کے کان میں کہی۔ جب میں تم سے اتنی محبت کر سکتا ہوں تو سوچو نفرت کتنی کر سکتا ہوں۔ بعد میں مجھے لوگوں سے پتا چلا کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس کا شوہر ایک نفسیاتی مریض ہے، لوگوں کے سامنے بالکل نارمل رہتا ہے اور گھر پر اپنی بیوی کو بہت پیٹتا ہے، اور جس دولت کی لالچ میں انہوں نے شادی کی تھی وہ سب جھوٹے وعدے تھے۔ لائبہ اس کے گھر والوں کو اس کے شوہر نے کوئی جائیداد اور گھر نہیں دیا۔ اس کا شوہر اس پر توجہ دینے کے بجائے پورا دن باہر لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا۔ اسے اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس نام کا ٹیگ لگا رکھا ہے۔ کسی پارٹی وغیرہ میں جانا ہو تو بیوی کو لے کر جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بس اس کی بیوی ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہتی تو میں اسے ایک شہزادی کی طرح رکھتا، لیکن اس نے پیار اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا تھا۔ اب نفرت تو ملنی ہی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زبردستی مجھ سے پیار کرے، لیکن محبت کے نام پر کسی کے ساتھ ناٹک کرنا یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ پیار محبت کے نام پر دوسروں کی زندگیاں خراب کرنے کے بجائے صاف انکار کر دیا کریں۔ اگر آپ کو پیار نہیں ہوتا تو بول دیں ہمیں پیار نہیں، لیکن جھوٹ بول کر کسی کی زندگی خراب نہ کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔